گاڑی کی رفتار تیز تھی اور باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ سڑک پر گاڑی کے ٹائروں کی آواز کے سوا مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماہی نے اپنی سیٹ بیلٹ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اس کی نظر بار بار ساتھ بیٹھے شخص کی طرف اٹھ رہی تھی۔ تیمور کی نظریں سڑک پر جمی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ ماہی کے ذہن میں ہزاروں سوالات سر اٹھا رہے تھے، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تیمور سے کچھ پوچھ سکے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ اپنی چچی کے گھر کے باہر کھڑی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اور اب وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ انجانی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ آخرکار خاموشی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہونے لگی تو اس نے ہمت مجتمع کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہی کی آواز گاڑی کی فضا میں گونجی۔ تیمور نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ تیمور نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ماہی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے معلوم تھا اس نے نکاح کے لیے حامی بھری ہے، مگر یوں اچانک اور اس وقت یہ سب ہونا اسے خواب لگ رہا تھا۔ لیکن نکاح کہاں کریں گے؟ ماہی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ظاہر ہے ہم خوشی خوشی تو نکاح نہیں کر رہے، جو ہم دونوں کے گھر والے اس نکاح میں شامل ہوں گے۔ تو کیا ہم کورٹ میرج کرنے جا رہے ہیں؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ کورٹ میرج کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں وہی بدنامی اور رسوائی کے خیالات آنے لگے۔ کیا کورٹ میرج؟ ماہی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کورٹ میرج کروں گی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تیمور نے گاڑی کا گیئر تبدیل کیا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ میرا بھی پہلا ہی ایکسپیرینس ہے۔ پہلی شادی ہے میری بھی، اور وہ بھی کورٹ میرج۔ تیمور نے اسے چھیڑا۔ وہ شاید اس کا خوف کم کرنا چاہتا تھا یا پھر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ ایس پی تیمور تمہاری مدد کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر ماہی کو دیکھا۔ ماہی خاموش ہو گئی۔ وہ بے بسی سے تیمور کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ وہ واقعی اس کی مدد کر رہا تھا یا اپنی مرضی مسلط کر رہا تھا؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ لیکن آپ کے گھر والے مان جائیں گے؟ ماہی نے اگلا سوال داغا، جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور آپ اتنے بڑے افسر، آپ کی فیملی مجھے کیسے قبول کرے گی؟ تیمور کے چہرے کے تاثرات کچھ سخت ہو گئے۔ اب یہ تو گھر جا کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن فی الحال تمہیں اپنے ساتھ اور اپنے گھر رکھنے کے لیے نکاح ضروری ہے، کیونکہ ایسے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں اس وقت اپنے گھر لے گیا تو میری ماں اور بہنیں سوالات کی بوچھاڑ کر دیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری کردار کشی کریں۔ اسی لیے نکاح ہی واحد ڈھال ہے جو تمہیں تحفظ دے سکتی ہے۔ گاڑی شہر کے روشن سڑکوں سے نکل کر اب مضافاتی علاقوں کی طرف جا رہی تھی۔ عمارتیں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں۔ ماہی کا خوف بڑھنے لگا۔ یہ راستہ سنسان تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم شہر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ صبر کرو، پہنچنے والے ہیں، تیمور نے مختصراً کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے بڑے سیاہنی گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے ایس پی تیمور کی گاڑی پہچان کر فوراً سے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو ماہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا فارم ہاؤس تھا۔ رات کی روشنیوں میں وہ جگہ کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ کورٹ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نکاح کے لیے وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ نہیں، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، تیمور نے گاڑی روکتے ہوئے جواب دیا۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ کورٹ میرج نہیں کرنی، تو ہم فارم میرج کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ ماہی الجھ گئی۔ تیمور مسکرایا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ ہم یہیں پر نکاح کریں گے۔ یہاں میرا نکاح خواں اور گواہ آ رہے ہیں۔ یہ جگہ محفوظ بھی ہے اور پرسکون بھی۔ تیمور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس نے گھوم کر ماہی کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ آ جاؤ، ڈرو مت۔ ماہی ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے بنی ہوئی عالیشان عمارت اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ بے شک وہ ایس پی تھا اور اس نے اس کی عزت بچانے کا وعدہ کیا تھا،
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عزت یہاں واقعی محفوظ ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ تیمور اپنا فون کان سے لگائے کسی کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ شاید نکاح خاں کا پوچھ رہا تھا۔ ماہی وہیں گاڑی کے پاس کھڑی رہی۔ اس کے پاؤں منو وزنی ہو رہے تھے۔ جب تیمور فون بند کر کے اس کی طرف مڑا تو ماہی نے ہمت کر کے پوچھا، دیکھیں آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی تو آپ نکاح کی بات کر رہے تھے اور اب یہاں پر؟ پلیز آپ کے آگے ہاتھ باندھتی ہوں، مجھے کسی ہاسٹل میں چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں سر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو تیرنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کہاں اپنی چچی کے گھر میں ایک محفوظ چھت کے نیچے تھی اور اب رات کے اس پہر کھلے آسمان کے نیچے ایک غیر مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ تیمور جو اندر جانے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا، ماہی کی بات سن کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر ماہی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سختی کی جگہ سنجیدگی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا ماہی کے بالکل قریب آیا۔ ماہی خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تو میں نے کہا کہ تم ایسی ویسی ہو؟ تیمور کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے میں نے۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو میں نکاح کا ڈرامہ نہ کرتا۔ ایس پی تیمور اتنے کچے جذبات نہیں رکھتا کہ کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ اس نے ایک گہری نظر ماہی کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی۔ بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں یہاں پر، تم بالکل محفوظ ہو۔ میرے فارم ہاؤس کے ملازم موجود ہیں اندر، میں اکیلا نہیں ہوں یہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اگر میں نے تمہیں اس دلدل سے نکالا ہے تو میں تمہیں دوبارہ کسی کھائی میں نہیں گرنے دوں گا۔ تیمور کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ ماہی کا دل کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ اس کے پاس اس شخص پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ آؤ اندر، باہر ٹھنڈ ہے، تیمور نے نرمی سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ ماہی نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ سے مدد مانگ رہی ہو، اور پھر تیمور کے پیچھے پیچھے چل دی۔ فارم ہاؤس کا لاؤنج بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ وہاں مہنگے صوفے اور شاندار فانوس لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ملازم معطب کھڑے تھے جبکہ تیمور نے انہیں کچھ اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئے۔ بیٹھ جاؤ، تیمور نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا تو ماہی خاموشی سے ایک کونے میں صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی چادر میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایک اجنبی شخص اس کا محرم بننے والا تھا۔ کیا یہ فیصلہ درست تھا یا اس نے جلد بازی میں اپنی زندگی برباد کر لی تھی؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ تیمور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کے اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب بس پہنچنے والے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ تمہارے پاس اگر کوئی شناختی دستاویز ہے تو نکال لو۔ ماہی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے سے پرس میں اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ گواہ کون ہوں گے؟ ماہی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میرے فارم ہاؤس کا مینیجر اور گارڈ، وہ بھروسے مند لوگ ہیں، تیمور نے جواب دیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ماہی کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ میچ ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جا رہا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ نہ اسے تیمور کے مزاج کا پتہ تھا اور نہ اس کے گھر والوں کا۔ وہ بس ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تیمور چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لو آ گئے مولوی صاحب۔ ماہی کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وقت آ گیا تھا، اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے حضور دعا کی کہ جو بھی ہو اس کے حق میں بہتر ہو۔ دروازہ کھلا اور چند لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں رجسٹر تھا اور چہروں پر سنجیدگی۔ ماہی نے سر جھکا کر اب اس کی قسمت کا فیصلہ اس قلم سے لکھا جانے والا تھا جو نکاح نامے پر دستخط کرے گا۔ تیمور نے ایک نظر ماہی پر ڈالی جو ڈری سہمی بیٹھی تھی اور پھر آگے بڑھ کر مولوی صاحب کا استقبال کیا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور مقدس سا احساس گھل گیا۔ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں اس وقت عجیب سی خاموشی تھی۔ ملازمہ نے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ ماہی کے سر پر اڑا دیا۔ نکاح خانے نے رجسٹر کھولا اور تیمور سے ایجاب و قبول کروانے کے بعد ماہی کی طرف رخ کیا۔
ماہی بنت عبداللہ، کیا آپ کو تیمور ولد سکندر شاہ کے نکاح میں بائبس حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے؟ 50 لاکھ روپے؟ یہ الفاظ سنتے ہی ماہی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھے تیمور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی جس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اور یہ شخص اس کے نام 50 لاکھ لکھوا رہا تھا۔ تیمور نے اس کے سوالیہ نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بیٹی، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خان نے دوبارہ پوچھا۔ قبول ہے، ماہی نے دھیمی آواز میں کہا۔ نکاح خان نے 3 بار پوچھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ماہی نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، مگر اس کا ذہن ابھی تک اس بڑی رقم میں الجھا ہوا تھا۔ دستخط کرنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو ماہی وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ انسان کتنا امیر ہوگا جو حق مہر میں اتنی بڑی رقم لکھوا دی، وہ بھی بنا مانگے۔ ایسا تو وہی کر سکتا ہے جس نے سچے دل سے کسی کو اپنایا ہو، ورنہ عورت کے حق مہر پر تو ہمیشہ سے ڈاکے ڈالتے آئے ہیں۔ وہ سجی دھجی دلہن نہیں تھی، صرف ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھا تھا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے اس دوپٹے کا بوجھ کائنات کے ہر زیور سے زیادہ قیمتی ہے۔ کچھ دیر بعد تیمور نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ ماہی کو کمرے میں لے جائے۔ ماہی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ملازمہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ماہی بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بری طرح بے چین تھا۔ وہ اب ایس پی تیمور کی بیوی بن چکی تھی، لیکن ایک وسوسہ اس کے دل میں تھا۔ کیا یہ شخص اس نکاح کو دل سے اپنائے گا یا صرف ہمدردی کے تحت اس نے یہ سب کیا؟ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں بھی کافی تھکا ہوا ہوں، صبح ہوتے ہی ہم گھر جائیں گے۔ تیمور نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ گھر جائیں گے، لیکن وہاں آپ کے گھر والے؟ ماہی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ اس کی تم فکر مت کرو، وہ میرا مسئلہ ہے، تم بس آرام کرو، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ ماہی ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں تو کبھی بھی اپنی کزن نیہا کے بنا نہیں سوئی، میں اور نیہا ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، میں تو ڈر کے مر جاؤں گی۔ اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اور وہ یہاں اکیلے کمرے میں اکیلی، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ تیمور ساکت رہ گیا۔ اسے ماہی کے وجود کی لرزش اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے تیمور کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے نرمی سے ماہی کو خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا محافظ اتنا کمزور نہیں ہے۔ تیمور کی آواز بھاری تھی۔ ماہی کو یہ الفاظ اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تیمور نے صوفے پر تکیہ رکھا اور وہیں لیٹ گیا۔ میں یہیں ہوں، سو جاؤ اب۔ ماہی اب سکون سے بیڈ پر لیٹی تھی اور بار بار وہ لمحہ یاد کر کے مسکرا رہی تھی جب وہ تیمور کے سینے سے لگی تھی۔ تیمور کے دل کی دھڑکن وہ آسانی سے سن سکتی تھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی، ماہی نے سوچا۔ تو دوسری طرف تیمور ساری رات بے چینی میں رہا کہ صبح گھر جاتے ہی میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، سب سے بڑھ کر اپنی ماں کو۔ صبح ہوتے ہی وہ ماہی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ لاؤنج میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ماں بیگم سریا اسے دیکھتے ہی حیرت سے بولی۔ مما، یہ لڑکی؟ تیمور نے ایک نظر ماہی کی طرف دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، بیوی ہے میری۔ کیا؟ سب گھر والوں پر دھماکہ ہوا۔ اس کا باپ اور بہنیں بھی باہر نکل آئے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ بیگم سریا چیخیں۔ کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ کہاں سے لے آئے ہو اس لڑکی کو اٹھا کر؟ کون لاوارث ہے یہ؟ پلیز مما، ایک لفظ اور مت کہیے گا۔ تیمور کی آواز گونجی۔ لاوارث نہیں ہے یہ، بیوی ہے یہ میری، وارث ہوں میں اس کا اور محافظ بھی۔ اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ اسے تم یہیں رہو گی، یہی تمہارا کمرہ ہے۔ تیمور نے اسے کمرے میں چھوڑا اور خود نیچے آیا تاکہ طوفان کا سامنا کر سکے۔ تیمور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں پہنچا جہاں اس کے والدین غصے کی کیفیت میں ٹہل رہے تھے۔ بیگم سریا نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ ماما، میری بات کا یقین کریں، مجبوری میں یہ نکاح ہوا ہے،
میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکا، حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ تیمور نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ثریا پلٹی اور انتہائی تلخی سے بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تیمور۔ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی جس کی بیٹی کے ساتھ میں نے تمہارا رشتہ طے کیا تھا؟ میرے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی رچا لی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جس کے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا۔ ماما، وہ ماہی ہر وہ ایک معصوم اور نیک لڑکی ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ مجھے اس کے پاسٹ یا اس کی فیملی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیمور نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن ہم عزت دار لوگ ہیں۔ اس بار سکندر صاحب بولے، ان کا لہجہ سخت تھا۔ تو بابا، عزت دار لوگ اگر کسی لاوارث کو اپنا لیں گے تو کون سا بہت بڑا کام کر دیں گے؟ میں اتنے بڑے عہدے پر ضرور ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عورتوں کی عزت کرنا بھول گیا ہوں، یا یہ آپ کی ہی تربیت ہے؟ سکندر صاحب نے غصے سے اسے دیکھا، تو میری تربیت نے تمہیں یہ کہا تھا کہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آنا؟ وہ راہ چلتی نہیں ہے بابا، وہ محبت ہے میری۔ جب تیمور نے یہ الفاظ ادا کیے تو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ عین اسی لمحے ماہی، جو ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے نکلی تھی اور سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اس کے کانوں میں یہ جملہ گونجا تھا، محبت۔ یہ الفاظ سیدھے ماہی کے دل پر لگے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے زندگی کی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر تیمور کا ساتھ اس کے ساتھ ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی منا لے گا، لیکن تیمور کے گھر والے اس سے سخت ناراض تھے۔ بیگم ثریا کا غصہ تو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اچانک سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کھینچ لائیں۔ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی، میں ایک منٹ بھی اس لڑکی کو یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اس لاوارث کو اپنے گھر رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ واپس جائے گی وہیں جہاں سے آئی ہے۔ بیگم ثریا اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تیمور نے آگے بڑھ کر اپنے ماں کے ہاتھ سے ماہی کا ہاتھ چھین کر اپنے ہاتھ میں تھاما۔ یہ کہیں نہیں جائے گی ماما، اگر یہ یہاں سے جائے گی تو اس کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ یہ کیا بک رہے ہو تم؟ سکندر صاحب نے چلا کر کہا، ایسے نہیں تھے تم۔ کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے تم پر؟ کوئی جادو نہیں کیا بابا، اس نے مجھ پر۔ آپ سب لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں ماہی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے تم ماہی کو؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے اس کا 50 لاکھ روپے حق مہر لکھوایا ہے۔ جی 50 لاکھ روپے؟ تیمور نے انکشاف کیا۔ سکندر صاحب اور بیگم ثریا دنگ رہ گئے۔ اگر 50 لاکھ روپیہ دے کر اس لڑکی سے جان چھوڑتی ہے تو میں وہ بھی دے دوں گا، سکندر صاحب نے فوراً کہا۔ اسی لمحے ماہی کو اپنے اندر سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تیمور کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز تیمور، ایسا مت کیجیے گا، مجھے حق مہر نہیں چاہیے۔ میں کہاں جاؤں گی، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ تیمور نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور تسلی دی، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے بابا، میں نے اپنی مرضی سے یہ حق مہر لکھوایا تھا اور یہ مجھ پر قرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں یہ رقم ادا کر سکتا ہوں تو میں اسے چھوڑ دوں۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، محبت کرتا ہوں بابا میں اس سے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کب ملے ہو اس لڑکی سے؟ اتنی جلدی محبت بھی ہو گئی؟ سکندر صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی، سالوں نہیں لگتے، مہینوں نہیں گزرتے، یہ تو ایک پل میں ہو جاتی ہے، اور مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی، اور بس اسی محبت کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پلیز آپ سب لوگ میرے راستے میں نہ آئیے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا اکلوتا بیٹا اس گھر میں رہے تو آپ کو اس کی بیوی کو بھی ماننا ہوگا، اس کی بھی وہی عزت دینی ہوگی جو آپ مجھے دیتے ہیں، نہیں تو آپ کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے مر گیا، کبھی نہیں لوٹوں گا یہاں۔ یہ فیصلہ کن الفاظ کہتے وہ دروازے کی طرف ماہی کا ہاتھ پکڑ کر مڑا۔ وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ سکندر صاحب کی تڑپتی ہوئی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رکو تیمور، خدا کے لیے مت جاؤ، تم جانتے ہو تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور ہم تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ سکندر صاحب تیزی سے آگے بڑھے اور بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور ہار تھی۔ تو بابا قدر کرے نا میری محبت کی، میں بھی اس کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، تیمور نے پلٹ کر جذباتی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور درد تھا کہ سکندر صاحب لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے گہری نظر ماہی پر ڈالی جو ابھی بھی سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر خوف۔ ماہی کے دل میں ابھی تک یہی وہم تھا کہ یہ سب تیمور صرف اس پر ترس کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے اسے گھر پر رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ تیمور محض ایک فرض نبھا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سچ میں تیمور کو اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہوئی تھی اور وہ اسی محبت کو ہر قیمت پر نبھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جیت گئے، سکندر صاحب نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں تمہاری خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش ہو اور اسے اپنی عزت بنا کر لائے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ آج سے اس گھر کی بہو ہے۔ سکندر صاحب نے ماہی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ تیمور کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے شکر گزاری سے اپنے باپ کو دیکھا، مگر بیگم سریا ابھی بھی منہ پھیرے کھڑی تھی۔ ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی انا کی قیدی تھی۔ تیمور جانتا تھا کہ ماں کو منانا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی پر امید تھا۔ اس واقعے کے بعد ماہی کو گھر میں رہنے کی اجازت تو مل گئی تھی، مگر بیگم سریا کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سرد اور روکھا تھا۔ وہ ماہی سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ماہی جب بھی ان کے قریب جاتی وہ منہ پھیر لیتی، مگر ماہی نے ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی خدمت اور عاجزی سے اپنی ساس کا دل جیت لے گی۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور کی ماں ہے اور انہیں عزت دینا اس کا فرض ہے۔ اگلے کئی روز تک ماہی خاموشی سے گھر کے کام کاج سنبھالتی رہی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر بیگم سریا کا پسندیدہ ناشتہ تیار کرتی اور ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی۔ بیگم سریا اسے نظر انداز کرتی، اسے تانے دیتی کہ تم نے میرے بیٹے پر جادو کیا ہے، مگر ماہی کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی۔ وہ ہر کڑوی بات مسکرا کر سہ جاتی اور پہلے سے بڑھ کر ان کی خدمت کرتی۔ ایک دن سریا بیگم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، سر میں شدید درد ہونے لگا۔ گھر کے ملازم چھٹی پر تھے۔ تیمور اور سکندر صاحب بھی کسی ضروری کام سے گھر سے باہر تھے۔ ماہی نے اکیلے ہی سارا دن ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کی تیمارداری کی۔ اس نے ان کے پیر دبائے، انہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر پلایا اور ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ ماہی نے اپنی بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر مسلسل ان کی خدمت کی۔ رات گئے جب سریا بیگم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ماہی وہی قالین پر بیٹھی ان کے پیر دبا رہی اور تھکاوٹ سے اس کا اپنا چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بیگم سریا کے دل کی سختی موم کی طرح پگھل گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ جسے بد کردار اور لالچی سمجھ رہی تھی وہ تو انتہائی فرما بردار اور نیک سیرت لڑکی نکلی۔ ماہی، بیگم سریا نے دھیمی اور کمزور آواز میں پکارا۔ ماہی فوراً چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی امی جان، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی لاؤں یا درد ہو رہا ہے؟ نہیں بیٹا، سریا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تو معافی چاہیے۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم واقعی ایک ہیرا ہو جسے میرا بیٹا ڈھونڈ کر لایا ہے۔ میں اپنی انا میں اندھی ہو گئی تھی اور تمہاری اچھائی کو نہیں دیکھ سکی۔ امی جان، آپ شرمندہ مت ہو، پلیز ایسے مت کہیں۔ آپ تو ماں ہیں اور مائیں ناراض ہو سکتی ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ ماہی نے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آخرکار ماہی کی محبت اور خدمت رنگ لے آئی تھی۔ اس نے تیمور کی ماں کا بھی دل جیت لیا تھا۔ جب تیمور گھر واپس آیا اور اس نے اپنی ماں اور بیوی کو ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا گھر اب مکمل ہو چکا تھا۔ بیگم سریا نے ماہی کو دل سے بہو تسلیم کر لیا تھا اور اب وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی۔ تیمور کے سب گھر والے ماہی کو تیمور کی بیوی کی حیثیت سے عزت دینے لگے تھے۔ سب رشتہ داروں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ تیمور شاہ نے شادی کر لی ہے۔ طرح طرح کی باتیں بن رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ تیمور نے کسی غریب لڑکی سے خفیہ شادی کی ہے۔ ان چہ مگوئیوں کو ختم کرنے کے لیے سکندر صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے خوشگوار موڈ میں اعلان کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ماہی اور تیمور کا ولیمہ اتنی دھوم دھام سے کریں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ماہی ہمارا خون، ہمارے خاندان کی عزت ہے۔
ہم ایک بہت بڑا فنکشن رکھیں گے۔ تیمور اور ماہی نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی۔ ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ماہی کو سب سے زیادہ فکر اپنی چچی کی تھی کہ انہیں بلایا جائے گا یا نہیں۔ خاندان میں تیمور کی شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کسی کا کہنا تھا کہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ تیمور نے خفیہ شادی کی ہے کیونکہ لڑکی کے خاندان میں کوئی مسئلہ ہے۔ ان تمام باتوں کو جڑ سے ختم کرنے اور ماہی کو خاندان میں باقاعدہ متعارف کروانے کے لیے سکندر صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا کہ وہ تیمور اور ماہی کا ولیمہ اتنی دھوم دھام سے کریں گے کہ پورا شہر دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ماہی ان کی عزت ہے اور وہ اسے فخر سے اپناتے ہیں۔ ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔ ماہی کو تیار ہونے کے لیے شہر کے سب سے بہترین بیوٹی پارلر بھیجا گیا۔ جب وہ تیار ہو کر پارلر سے باہر نکلی تو وہ واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سرخ اور سنہری کام والا بھاری اور روسی لباس اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ زیورات سے لدی اور بھاری میک اپ میں ملبوس ماہی کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے چند دن پہلے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ گاڑی ہال کے پورچ میں رکی تو تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ماہی کو دیکھتے ہی تیمور کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ ماشاءاللہ، تیمور کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو ماہی نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ مہمانوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ ہر آنکھ ان دونوں کی طرف اٹھ گئی تھی۔ تیمور نے فخری انداز میں سر اٹھا کر چلتے ہوئے ماہی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اسے پوری دنیا کے سامنے اپنی ملکہ بنا کر پیش کر رہا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر دونوں اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ فوٹوگرافرز کی لائٹس چمک رہی تھی اور مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار ہال کے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کسی انجانے خوف کا شکار ہو۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی دو خواتین پر پڑی اور اس کے جسم سے جیسے سن ہو گیا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چچی بیگم جہان اور ان کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں ہی بن سنور کر مہمانوں کی طرح ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ ماہی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ جن لوگوں نے اسے ذلیل کر کے نکالا تھا اور جن کے ڈر سے وہ تیمور کے ساتھ آئی تھی، آج وہی اس کے ولیمے پر موجود تھے۔ یہ لوگ یہاں؟ ماہی نے لرزتی ہوئی آواز میں تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا تو تیمور نے ماہی کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر انتہائی اطمینان سے جواب دیا، ہاں، میں نے ہی انویٹیشن بھیجا تھا انہیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ ماہی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں نا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ نے انہیں یہاں کیوں بلایا؟ مطلب یہ کہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ جسے انہوں نے گھر سے نکالا تھا اسے کسی نے کتنی شان اور شوکت سے اپنایا ہے۔ تیمور کا لہجہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس لڑکی کو وہ سڑک پر رلنے کے لیے چھوڑ گئے تھے آج وہ کس مقام پر بیٹھی ہے۔ ان کا یہاں ہونا تمہاری جیت ہے ماہی۔ میں نے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم بے سہارا نہیں ہو۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ حیرت سے تیمور کو دیکھ رہی تھی جو اس کی عزت کی خاطر اتنا کچھ سوچ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک شک ابھی بھی باقی تھا۔ تم عام نہیں تھی ماہی، تم خواہش تھی۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو میں آپ کے لیے ہوں نا، یا ابھی بھی آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ ماہی نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ کب تک یہ سوچو گی کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں؟ بس اب خاموش رہو، باقی باتیں رات میں ہوں گی۔ ابھی تمہاری چچی جان آ رہی ہیں، جلدی سے میرے بازو میں بازو ڈال لو۔ تیمور نے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ ماہی ہچکچائی تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تیمور نے سرگوشی کی۔ وہ چاہتا تھا چچی اور اس کی بیٹی ماہی کو خوش اور مطمئن دیکھ کر جل بھن جائیں۔ کیا ہو گیا تیمور آپ کو؟ ماہی گھبرا گئی۔ وہ یقین کر لیں گی کہ میرے آپ کے ساتھ پہلے ہی غلط تعلقات تھے۔ وہ پھر سے بہتان لگائیں گی۔ یقین کرنے سے مجھے نہیں ہوتا، تیمور نے بے پرواہی سے کہا۔ جائز تعلق ہے تمہارا میرے ساتھ، اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ جلے۔ پکڑو میرا بازو۔ تیمور کے اصرار پر ماہی نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا اور اس کے کاندھے کے ساتھ لگ گئی۔
سامنے سے چچی اور ان کی بیٹی اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ ماہی کو اس شاہانہ انداز میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں، جس لڑکی کو وہ بھیک مانگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی آج وہ حاکموں کی طرح ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ تیمور کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ماہی نے اپنی گرفت تیمور کے بازو پر مضبوط کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک یہ شخص اس کے ساتھ ہے کوئی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ چچی اب بالکل ان کے قریب آ چکی تھی۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چال میں وہ پہلے والی اکڑ نہیں تھی۔ تیمور نے ماہی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، جیسے کہہ رہا ہو کہ تماشا دیکھو۔ بیگم جہاں اور ان کی بیٹی کے قدم جیسے جیسے اسٹیج کی سیڑھیوں پر اٹھ رہے تھے، ماہی کے دل کی دھڑکن اتنی ہی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ اس کٹہرے میں کھڑی ہے جہاں اس پر بے بنیاد الزامات لگا دیے گئے تھے۔ تیمور نے اس کی کیفیت کو فوراً بھانپ لیا تو اس نے اپنی گرفت ماہی کے ہاتھ پر مزید مضبوط کر دی، جیسے اسے اپنا ہونے کا یقین دلا رہا ہو۔ تیمور، ماہی نے لرزتی آواز میں اسے پکارا، وہ میرے قریب آ رہی ہیں، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ پھر سے کوئی تماشا کھڑا کر دیں گی، وہ پھر سے کہیں گی کہ میں بد کردار ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تیمور نے انتہائی اطمینان سے ماہی کی طرف دیکھا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرغوشی کی، ڈرنا بند کرو ماہی، تم اب وہ یتیم اور بے سہارا لڑکی نہیں ہو جسے کوئی بھی دھکے دے کر نکال سکتا ہے، تم اب ایس پی تیمور کی بیوی ہو۔ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھو، میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ فخر ہو۔ لیکن تیمور آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ماہی کی آواز بھر آ گئی۔ اگر انہوں نے یہاں سب کے سامنے کچھ کہہ دیا تو، اگر انہوں نے وہی پرانی باتیں دہرائیں تو میری عزت خاک میں مل جائے گی، میری موجودگی میں کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تیمور کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا۔ میں نے انہیں یہاں تماشا بنانے کے لیے نہیں بلایا بلکہ انہیں تماشا بنتے ہوئے دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ جس ہیرے کو انہوں نے کوئلہ سمجھ کر پھینک دیا تھا وہ اب کسی کے تاج کا نگینہ بنا ہوا ہے۔ ناسی دوران چچی جان اور ان کی بیٹی اسٹیج پر بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ ان کے چہروں پر وہ پرانی فرعونیت نہیں تھی بلکہ شرمندگی اور حسد کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تیمور نے یہ دیکھتے ہی ماہی کو دوبارہ یاد دلایا، جلدی سے میرے بازو میں بازو ڈال لو۔ تیمور نے حکم دیا۔ کیا؟ ماہی ہچکچائی۔ میں نے کہا بازو میں بازو ڈالو اور مسکراؤ۔ انہیں لگنا چاہیے کہ ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب جوڑے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے تیمور آپ کو؟ ماہی نے پریشانی سے انہیں دیکھا، جو اب بس چند قدم کے فاصلے پر تھیں۔ وہ یقین کر لیں گی کہ میرے آپ کے ساتھ پہلے ہی غلط تعلقات تھے، وہ سوچیں گی میں واقعی آپ کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، وہ میری کردار کشی کرنے سے باز نہیں آئیں گی، یقین کرنے سے مجھے نہیں ہوتا۔ تیمور نے بے پرواہی سے کاندھے اچکائے۔ جائز تعلق ہے تمہارا میرے ساتھ، اب نکاح ہے، میں نے تم سے، دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو جھٹلا نہیں سکتی۔ اب اگر وہ جلتی ہیں تو انہیں جلنے دو، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری خوشی دیکھ کر راکھ ہو جائیں۔ ماہی کے پاس تیمور کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے تیمور کا بازو تھام لیا اور اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ تیمور کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ عین اسی لمحے بیگم جہاں اور ان کی بیٹی ان کے سامنے آ کر رک گئیں۔ فضا میں کچھ لمحوں کے لیے عجیب سا تناؤ چھا گیا۔ بیگم جہاں کی نظریں ماہی کے قیمتی لباس اور زیورات سے ہوتی اس کے پرسکون چہرے پر جم گئی۔ وہی لڑکی کل جو ان کے پیروں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی آج اتنی بلندی پر بیٹھی تھی کہ بیگم جہاں کو اسے دیکھنے کے لیے نظریں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ السلام علیکم چچی جان، تیمور نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں پہل کی۔ کیسی ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اور یہ آپ کی بیٹی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، تیمور نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ بیگم جہاں کا رنگ زرد پڑ گیا، انہوں نے بمشکل اپنے خشک لبوں کو حرکت دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم ٹھیک ہیں، مبارک ہو تمہیں شادی کی۔ خیر مبارک، تیمور نے مسکرا کر جواب دیا۔ شکریہ کہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئیں، ماہی کو بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ کیوں ماہی؟ تیمور نے ماہی کی طرف دیکھا۔ ماہی کا گلا خشک ہو رہا تھا مگر اس نے تیمور کے دباؤ میں اس بات میں سر ہلایا۔ بیگم جہاں کی بیٹی کی نظریں حسد سے ماہی کے زیورات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہی کی قسمت اسے یہاں لے کر آئے گی۔ ماہی؟ بیگم جہاں نے آخر کار ماہی کو مخاطب کیا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ جی چچی جان، ماہی نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی ماہی ہو جسے میں نے، وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔
شرمندگی ان کے الفاظ نکل گئی۔ وہی ماہی ہے چچی جان، تیمور نے ان کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، وہی ماہی ہے جسے آپ نے رات کے اندھیرے میں سڑک پر پھینک دیا تھا، وہی ماہی ہے جس پر آپ نے بدکرداری کا لیبل لگایا تھا۔ لیکن دیکھیں، اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج یہ ماہی تیمور شاہ ہے اور اس شہر کے سب سے معزز گھرانے کی بہو۔ تیمور کے الفاظ چچی کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ماہی کو اپنی چچی کی حالت دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ عورت جو کبھی اس پر حکم چلاتی تھی آج مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، میں بہت بڑی غلطی کی۔ بیگم جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لالچ اور تکبر نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں نے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ ظلم کیا۔ میں تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ماہی خاموش رہی۔ ماضی کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرنے تھے۔ مجھے معاف کر دو ماہی۔ بیگم جہاں نے اچانک ماہی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن تمہیں اس کا بہت اچھا صلہ ملا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا نوازا ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئی ہوں۔ ماہی نے حیرت سے اپنی چچی کو دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اسے دھکے دے کر نکالا تھا اور آج وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ ماہی کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور تیمور نے اسے اتنا کچھ دے دیا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت کے لیے جگہ بچی ہی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا چچی جان۔ ماہی نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ بیگم جہاں نے اپنے آنسو پونچھے اور پھر ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ یہ منظر کو دیکھ کر تیمور کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ماہی کو وہ عزت اور مقام دلایا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ چچی اور اس کی بیٹی کچھ دیر بعد شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ جا چکی تو ماہی نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، اور اس نے شکر گزاری سے تیمور کی طرف دیکھا۔ آپ نے سچ کہا تھا، ماہی نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ تیمور نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا، آپ نے میرا سر اونچا کر دیا۔ تو تیمور نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ تو میری عزت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی اور مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن تیمور اور ماہی کے درمیان جو ایک انکہی ڈور بن چکی تھی وہ اب مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ ماہی کو اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص صرف اس کا محافظ نہیں بلکہ اس کا مسیحا بھی ہے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو تیمور نے ماہی کی طرف دیکھا۔ چلو گھر چلیں، بہت تھک گئی ہوگی۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، مگر یہ تھکاوٹ خوشگوار تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ماہی کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ماہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ پر پڑی جسے گلاب کے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے اعصاب پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ماہی ہے جس کی زندگی چند دن پہلے تک تاریک تھی۔ آج وہ روشنی اور خوشیوں کے حصار میں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ تیمور کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس نے اندر آتے ہی دروازے کو لاک کیا اور ماہی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم اور دل آویز مسکراہٹ تھی۔ ماہی کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ تیمور نے آہستہ سے اس کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ بہت تھک گئی ہو؟ تیمور نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، بس تھوڑی سی، ماہی نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ جیولری بہت بھاری ہے، آج کا دن بہت اہم تھا اور تم نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ تیمور نے اس کی حوصلہ افزائی کی، خاص طور پر چچی جان کے سامنے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ان کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ماہی نے ممنونیت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو شاید میں وہیں بکھر جاتی۔ آپ نے مجھے جو عزت دی ہے میں ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ تیمور نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ہمارے درمیان بدلہ یا احسان جیسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ آج کے بعد تم کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھو گی۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس شخص نے ہر قدم پر اس کا مان رکھا تھا۔
میں خوش قسمت ہوں تیمور، اس نے جذباتی لہجے میں اعتراف کیا۔ خوش قسمت تم نہیں میں ہوں کہ تم میری زندگی میں آئیں۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس نے ماہی کے سارے خدشات کو دور کر دیا۔ آج کی رات ہمارے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول جاؤ اور صرف آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واقعی اب ماضی کے سائے سے نکلنا چاہتی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تیمور کی نظریں ماہی کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ سرخ جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اب جاؤ، فریش ہو جاؤ، تیمور نے اسے اجازت دیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ یہ بھاری زیورات اتار دو تاکہ سکون ملے۔ ماہی نے سر ہلایا اور دوبارہ آئینے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ اپنے کانوں سے بھاری بندے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور الجھن کی وجہ سے بندے کی پن نہیں کھل رہی تھی۔ وہ شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ تیمور ابھی بھی وہیں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی ماہی کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ تیمور نے ماہی کی جدوجہد دیکھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ماہی اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اب دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ تیمور کا قداور وجود ماہی کے نازک سراپے کے پیچھے ایک مضبوط دیوار کی طرح لگ رہا تھا۔ لائیں میں مدد کر دیتا ہوں۔ تیمور نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیشکش کی۔ ماہی کا جسم ایک دم سے اکڑ گیا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ تم سے نہیں ہو رہا، ہاتھ کانپ رہے ہیں تمہارے۔ تیمور نے شرارت سے اس کی چوری پکڑی۔ اور ویسے بھی شوہر کی مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہی کوئی اور عذر پیش کرتی، تیمور نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹا دی اور خود اس کے کان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ماہی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے تیمور کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ لمحہ اس کے لیے انتہائی شرمیلا اور نازک تھا۔ تیمور نے بڑی مہارت سے بندے کی پن کھولی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے دوسرے کان کی طرف توجہ دی۔ دیکھا کتنا آسان تھا۔ تیمور نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو ماہی نے آنکھیں کھول کر آئینے میں دیکھا۔ تیمور کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اب یہ بالوں کی پنیں بھی نکال دوں؟ تیمور نے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا جو جوڑی کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ ماہی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تیمور نے ایک ایک کر کے اس کے بالوں سے پنیں نکالنا شروع کی۔ جیسے جیسے بال کھلتے گئے ماہی کا چہرہ مزید نکھرتا گیا۔ جب آخری پن نکلی تو اس کے لمبے گھنے سیاہ بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ تیمور نے بے ساختہ اس کے بالوں کو چھوا۔ ریشم سے ملائم بال اس کی انگلیوں میں الجھ رہے تھے۔ ماہی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تیمور کا ہر لمس اس کے وجود میں اتر رہا ہے۔ یہ خاموش قربت الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، تیمور نے تعریف کی تو ماہی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں اٹھا کر آئینے میں تیمور کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا لمحہ اس کے لیے مزید مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ تیمور کی نظروں میں محبت کا طوفان امڑ رہا تھا اور وہ اس طوفان میں بہنے کے لیے تیار تھی۔ تیمور کی نظریں ماہی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جو آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے سیاہ گھنے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ تیمور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہی کے کاندھوں کو تھام لیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت اور یقین تھا۔ ماہی نے اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس کی، مگر اس میں اب خوف کی جگہ ایک انجانے جذبے نے لے لی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ تیمور نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم لہجے میں سرگوشی کی۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ذلت کے گہرے گڑھے سے نکل کر محبت کی اتنی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی خواب ہے، ماہی نے بمشکل اپنی آواز نکالی۔ ایک ایسا خواب جس کی تعبیر اتنی خوبصورت ہے کہ آنکھ کھلنے سے ڈر لگتا ہے۔ تیمور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ماہی کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ یہ خواب نہیں ہے ماہی، یہ حقیقت ہے۔ تمہارا تیمور تمہارے پاس کھڑا ہے۔ یہ گھر، یہ کمرہ اور یہ محبت سب تمہارا ہے۔ ماہی نے نظریں اٹھا کر آئینے میں تیمور کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے اپنے لیے دیوانگی نظر آئی۔ وہ شرما کر پلٹنے لگی تھی کہ تیمور نے اسے جانے نہیں دیا۔
کہاں جا رہی ہو؟ تیمور نے اس کا بازو نرمی سے پکڑ کر اسے روکا۔ وہ میں ماہی گڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نیند آ رہی ہے یا آپ نے شوہر سے نظریں ملانے سے گھبرا رہی ہو؟ تیمور نے اسے چھیڑا تو ماہی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ واقعی گھبرا رہی تھی۔ تیمور کا انداز آج بہت مختلف تھا۔ وہ اب وہ سخت گیر پولیس آفیسر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک محبت کرنے والا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی ناز برداری کر رہا تھا۔ دیکھیں تیمور، مجھے تنگ نہ کریں، ماہی نے الہڑ انداز میں کہا۔ تنگ تو میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا۔ تیمور کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ اسی لمحے تیمور نے ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر ماہی کو اپنی طرف کھینچا تو ماہی کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی تیمور کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کا رخ اب تیمور کی طرف تھا۔ تیمور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ ماہی کی سانسیں رک گئیں۔ وہ حیرت اور شرم سے تیمور کو دیکھنے لگی جو اسے بڑی محبت اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ تیمور کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ کتنا خوبصورت؟ ماہی نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھر گئی تھی۔ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے، میری محبت ہے۔ تیمور نے اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ محبت؟ ماہی کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ سچ میں محبت ہے تیمور؟ یا آپ ابھی بھی مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ میرے ماضی کی وجہ سے یا میری بے بسی کی وجہ سے؟ تیمور کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے ماہی کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ محبت سچ میں محبت ہے یار۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں رحم کر رہا ہوں؟ رحم اور ترس کچھ لمحوں کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ جو احساس میرے دل میں تمہارے لیے ہے یہ ابدی ہے۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا نا، تبھی دل ہار گیا تھا۔ بس ماننے میں تھوڑی دیر کر دی، لیکن میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ ماہی نے اپنی کم مائیگی کا اظہار کیا۔ تم عام نہیں ہو ماہی، تم تیمور شاہ کی محبت ہو، تم میری خواہش ہو۔ تیمور نے شدت سے کہا۔ اب مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے؟ کیا اپنا سینہ چیر کر دکھاؤں؟ نہیں، ایسا مت کہیں۔ ماہی نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر کیسے یقین دلاؤں؟ بولو، جب جان سے جاؤں گا پھر تمہیں یقین ہوگا میری محبت پر۔ تیمور نے جذباتی ہو کر کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے تیمور کی دیوانگی پر پیار آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیمور کا چہرہ تھاما۔ مجھے یقین ہے آپ کی محبت پر، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے۔ تیمور کے چہرے پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو یقین آ گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے۔ زبانی باتوں سے شاید تم پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائیں۔ تیمور کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ماہی کا رنگ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تیمور اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا تمہیں یقین نہیں آئے گا، تیمور نے معنی خیز انداز میں کہا، اور آہستہ آہستہ اپنا چہرہ ماہی کے چہرے کے قریب کرنے لگا۔ تیمور کا چہرہ ماہی کے چہرے کے انتہائی قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں ماہی کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماہی نے شدت جذبات اور گھبراہٹ سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ تیمور پلیز، ماہی نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے کہا نا مجھے یقین ہے، مجھے آپ کی محبت پر ذرا برابر بھی شک نہیں، لیکن مجھے شک ہے۔ تیمور نے شوخی سے کہا، مجھے لگتا ہے تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہو، اسی لیے ثبوت دینا ضروری ہے تاکہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ایس پی تیمور نے صرف باتوں سے کام چلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہی کوئی اور جواب دیتی یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، تیمور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پیالے کی طرح تھام لیا۔ اس کا لمس نرم مگر مضبوط تھا۔ ماہی کا دم ساتھ گیا۔ اگلے ہی لمحے تیمور نے جھک کر انتہائی عقیدت اور محبت سے اپنے لب ماہی کی کشادہ پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ ایک لمحہ ماہی کے لیے صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔
یہ ہوس کا لمس نہیں بلکہ یہ تحفظ کا احساس تھا۔ یہ مہر محبت تھی جس نے ماہی کو یہ یقین دلایا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس لمس نے اس کے اندر موجود ماضی کی تمام خوف اور وسوسے مٹا دیے۔ چچی کے گھر کی ذلت اور فراز کا خوف سب کچھ اس لمحے میں دھل گیا تھا۔ تیمور نے سر اٹھایا اور گہری نظروں سے ماہی کے چہرے کو دیکھا جو اب شرم سے گلنار ہو چکا تھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی ایسی سرخی پھیلی تھی جیسے کسی نے گلاب کی پتیاں بکھیر دی ہوں۔ ماہی نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے تیمور کی آنکھوں میں اسے اپنی ہی تصویر نظر آئی۔ اب یقین آ گیا؟ تیمور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ میری محبت کی مہر ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم صرف میری ہو اور میں ہمیشہ تمہاری ڈھال بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ماہی کی زبان گنگ تھی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تیمور کی اس دیوانگی کا کیا جواب دے۔ باہر رات کا سناٹا تھا مگر کمرے کے اندر دو دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ یہ کہانی جو ایک اندھیری رات میں سڑک کے کنارے سے شروع ہوئی تھی آج محبت کی روشنی میں اپنی منزل پا چکی تھی۔ ماہی کو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اللہ نے اسے تیمور جیسے شخص سے نوازا تھا جس نے نہ صرف اسے اپنایا تھا بلکہ اسے سر کا تاج بھی بنایا تھا۔ اب اسے دنیا میں کسی طوفان سے ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ تیمور اور ماہی کی یہ محبت بھری داستان اب ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔